السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ان ویورس، میں ہوں انجینئر محمد حمید وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل NH منٹو۔ تو ویلکم بیک ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم شروع کریں گے فرسٹ ایئر کلاس کا کورس، بالکل فرسٹ ٹاپک سے، فرسٹ چیپٹر سے۔ تو اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو ابھی سے اپنا نوٹس اور کاپی نکالیں اور نوٹس بنانا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے فزیکل کلاسز ہوتے ہیں، آف لائن کلاسز، وہ ہے خیبر ہاسٹل غلہ منڈی بنو بیسمنٹ میں ہمارے کلاسز ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی بنو اور وزیرستان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جتنے لکی مروت اور کرک کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں فزکس کا کورس فرسٹ ایئر سے، فرسٹ چیپٹر سے اور فرسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارے پاس جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارے پاس فزکس کا کورس ہے، وہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں فزکس، اور کورس ہمارے ہے فرسٹ ایئر کا۔ اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلو کہ ہمارے پاس آلریڈی 9th اور 10th کا جو کورس ہے اس کو بھی ہم پیرل اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلاس 9 اور کلاس 10 کا جو کورس ہے وہ بھی پیرل اپلوڈ ہوگا، اور فرسٹ ایئر کا بھی اپلوڈ کریں گے۔ پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم سیکنڈ ایئر کے کورس بھی اپلوڈ کرنا شروع کریں گے۔ تو فزکس جو فرسٹ ایئر کلاس ہے اس میں فرسٹ آف آل ہم کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو فزکس۔ ہمارے پاس انٹروڈکشن، ہمارے پاس تعارف کیا ہے؟ انٹروڈکشن کس کا؟ انٹروڈکشن آف فزکس، کہ ہمارے پاس فزکس کیا ہے۔ دیکھو ہمارے ڈیلی لائف میں ہم جس کسی کے ساتھ بھی ملتے ہیں، ڈیلی لائف کی بات ہے، تو فرسٹ آف آل اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک رواج ہے کہ جس کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنا انٹروڈکشن کرا لیتے ہیں، اور پھر آپ اس کو بولتے ہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کریں، اپنا پہچان کرا لیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ڈسکشن کے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور سارے انفارمیشن وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی دماغ میں اس انسان کے بارے میں ایک امیج کریٹ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس فیملی سے اس کا تعلق ہے، یہ فیملی کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کا ایجوکیشن کیریئر کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انٹروڈکشن بہت ضروری ہوتا ہے لائف میں بھی۔ اسی طرح جب ہم کسی سائنس کے سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں یا آرٹس کے سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو فرسٹ آف آل ہم اس کے انٹروڈکشن سے شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں ہم کیا پڑھیں گے، یہ سبجیکٹ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے پاس اس کی کیا بینیفٹس ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس کا انٹروڈکشن۔ تو سمپلی اگر میں آپ کو بتا دوں، فزکس تو بہت ہمارے پاس کیا ہے، ایک وسیع ہمارے پاس فیلڈ ہے، بہت وسیع فیلڈ ہے۔ اس کو کور کرنا ہمارے پاس کیا ہے، بہت مشکل سی بات ہے کہ اس کو ہم 9-10 لیول پہ یا FEC کے لیول پہ اس کو کور کریں، یہ بہت مشکل ہے، بلکہ یہ بات ناممکن ہے۔ لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے ٹاپکس ہیں، کچھ ایسے چیپٹرز ہیں جو پوری حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے اس کو کور کرنا، کیونکہ ہمارے پاس فزکس کا ایک ٹاپک ہے جس کو ہم بولتے ہیں رینج آف فزکس۔ تو رینج آف فزکس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فزکس کا جو رینج ہے وہ فرام سب ایٹامک پارٹیکل ٹو یونیورس اینڈ گلیکسیز انٹو یونیورس۔ پھر اگر اس کے ساتھ ہم اور تھوڑا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس جو فزکس کا رینج ہے فرام کوارکس ٹو ملٹی ورس۔ تو یہ ہم انٹروڈیوس انشاءاللہ بھی کریں گے کہ ہمارے پاس کوارکس کیا ہے، ملٹی ورس کیا ہے، اس رینج کا کیا مطلب ہے۔ مطلب میرا صرف یہ تھا کہ فزکس ایڈوائڈ ہمارے پاس کیا ہے، ایک ایسا سبجیکٹ جو بہت سارے ہمارے پاس رازوں کو وہ کیا کرتے ہیں اپنے لیے اندر، اس کے اندر بہت سے راز چھپے ہیں۔ یہ ایک یونیورس کا مطالعہ ہے، اور یہ ایک یونیورس جو ہمارا کارخانہ ہے اس کو سمجھنا، بس یہ فزکس ہے۔
اگر اس یونیورس کے رازوں کو آپ سمجھ گئے تو یہ آپ کا فزکس کا جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا، اور اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، آپ کے لیے سوچنا، تھنکنگ پروسیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس انٹروڈکشن میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ آف آل ہم اس کے بیک گراؤنڈ لیتے ہیں، تو فزکس از ناٹ ڈیرائیو فرام اے سنگل لینگویج یا ورڈ، یہ ہمارے پاس ایک سنگل ورڈ سے یا لینگویج سے ڈیرائیوڈ نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ لینگویج انوالو ہے۔ اس میں فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو لینگویج ہے وہ کیا ہے؟ فرینچ ہے، فرینچ۔ ہمارے پاس فرانسیسی زبان انوالو ہے، اور فرینچ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ورڈ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں فزیکی۔ کیا بولتے ہیں؟ فزیکی۔ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ فزکس کا جو ورڈ ہے یہ فرینچ کے ورڈز فزیکی سے نکلا ہے۔ دوسرے ہمارے پاس اس میں جو لینگویج انوالو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لیٹین ہے، لاطینی زبان جس کو ہم بول سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس لیٹین لینگویج میں ایک ورڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں فزیکا۔ کیا بولتے ہیں؟ فزیکا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فزیکا سے نکلا ہے۔ تیسری ہمارے پاس جو لینگویج اس میں انوالو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ گریک ہے، گریک، اس کو آپ یونانی زبان بھی بول سکتے ہیں۔ اس میں ایک ورڈ ہے جس کو ہم فزیکی بول سکتے ہیں۔ کیا بول سکتے ہیں؟ فزیکی، بلکہ بعض بک میں اس کو ہم فزیکاس بھی بول سکتے ہیں۔ کیا بول سکتے ہیں؟ فزیکاس، ٹھیک ہے۔ فزیکاس سے ہمارے پاس کیا ہے؟ نکلا ہے۔ تو فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ اکثر بکوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ ہمارے پاس جو فزکس کا ورڈ ہے یہ ہمارے پاس گریک ورڈ سے نکلا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس میں ڈیفرنٹ لینگویج انوالو ہے، لیکن یہ بات بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس فرسٹ آف آل جو انیشین ورڈ تھا گریک سے وہ ہمارے پاس کیا تھا؟ فوزس تھا، فوزس۔ یہ فوزس سے نکلا ہے، یا ہمارے پاس یہ نکلا ہے کس سے؟ فزکس سے۔ کس سے نکلا ہے؟ فزکس سے۔ تو مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فزکس کا ورڈ ہے یہ ڈیفرنٹ لینگویج کی کمبینیشن سے آ کر ملتا ہے۔ تو اس میں فرینچ کا لینگویج بھی انوالو ہے، لیٹین لینگویج ہے، گریک لینگویج ہے، اس کے ڈیفرنٹ ورڈز ہے، اس سے ہمارے پاس ایک ورڈز نکلتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں فزکس۔ تو ان ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو لفظ یہاں الفاظ کا مجموعہ یہاں پر آ گیا، جس میں ہمارے پاس فزیکی ہے، جس میں ہمارے پاس فزیکا ہے، جس میں ہمارے پاس فزیکی یا فزیکاس ہے، جس میں ہمارے پاس فوزس ہے یا فزکس ہے، ان ساروں کا مطلب ہمارے پاس کیا ہے؟ اس ساروں کا مطلب ایک ہی ہے جس کو ہم بولتے ہیں نالج آف نیچر۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ نالج ہے کس کا؟ نیچر کا۔ یہ ہمارے پاس قدرت کا مطالعہ جو ہے یہ اصل میں ہمارے پاس کیا ہے؟ فزکس۔ اگر آپ کو یہ نیچر کا گیم سمجھ آ گیا تو دیٹ مینس کہ آپ کو فزکس کیا ہے؟ پھر آسان ہے اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا۔ تو فزکس ہمارے پاس کیا ہے؟ اسٹڈی آف نیچر ہے، اسٹڈی آف نیچر ہے، نیچر کی قدرت کا مطالعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ فزکس کہلاتا ہے۔ تو سمپلی ہم فرسٹ ڈیفینیشن اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فزکس کیا ہے؟ یہ فزکس ہمارے پاس کیا ہے؟ جسٹ یہ ہمارے پاس ہے اسٹڈی آف، یہ کس کا ہے؟ اسٹڈی نیچر کا۔ یہ نیچر کا ہمارے پاس کیا ہے؟ مطالعہ ہے، قدرت کا مطالعہ، کیونکہ ہمارے پاس نیچر میں فزیکل کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس قدرتی مظاہر ہوتے ہیں، نیچرل فینامیناز اکر ہوتے ہیں، پھر اس نیچرل فینامینا کو سمجھنا یہ کیا ہے؟ فزکس کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یعنی نیچر، قدرت کو سمجھنا۔ دوسری ہمارے پاس جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی ہے۔ تو فزکس ہم اس طرح بول سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ دا اسٹڈی، یہ ہمارے پاس مطالعہ ہے، کس چیز کا مطالعہ ہے؟ اسٹڈی آف میٹر، مادہ کا مطالعہ۔ اور مادہ آپ جانتے ہیں اینی تھنگ وچ آکوپائی اسپیس اینڈ ہیز ماس، اس کو ہم میٹر بولتے ہیں، کیونکہ یہ سمپل ہے، آپ نے کلاس 9 کے لیول پہ پڑھے ہوں گے، تو اس کو یہاں پر ڈیفائن کرنا یہ کیا ہے؟ اچھی بات نہیں ہے۔ اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی،
اور کیا ہے انرجی توانائی کا، ٹھیک ہے. اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی، سمپلی اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں، اس کو ہم فزکس بول سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ فزکس میں ہمارے پاس 2 تھنگز آ گئے. ایک ہمارے پاس کیا ہے، ایک ہمارے پاس ہے میٹر، مادہ کا مطالعہ کرنا. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، دوسرا ہمارے پاس ہے انرجی. کیا ہے، انرجی یعنی توانائی کا مطالعہ کرنا. تو اسٹڈی آف میٹر اینڈ انرجی، تو میٹر اور انرجی کا مطالعہ جو ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں فزکس. اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں فزکس. ٹھیک ہے، اس کو ہم فزکس بولتے ہیں. اچھا، پھر ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فزکس ہے یہ ہمارے پاس کس کا برانچ ہے، یہ فزیکل سائنس کا برانچ ہے. یہ بات بھی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. اس کو ہم اور بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں، یا ہم اس طرح لکھ لیں کہ ہمارے پاس فزکس کیا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ اسٹڈی ہے، مطالعہ ہے. اسٹڈی آف میٹر، یہ مادہ کا مطالعہ ہے. اسٹڈی آف میٹر ہمارے پاس کس کا مطالعہ ہے، یہ انرجی کا مطالعہ ہے. اینڈ اور دیئر میچول انٹریکشن، اور اس کا آپس میں جو ہمارے پاس انٹریکشن ہے، یا جس کو ہم بول سکتے ہیں ریلیشن شپ بول سکتے ہیں. کیا بول سکتے ہیں، ریلیشن شپ. تو اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر میچول ریلیشن شپ، اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں، مادہ. یعنی اس میں ہم 3 چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. میٹر، کہ ہمارے پاس میٹر کیا ہے. دوسری بات کہ ہمارے پاس انرجی کیا ہے، توانائی کیا چیز ہے. اور تیسری بات، ان دونوں کا آپس میں ہمارے پاس میچول ریلیشن کیا ہے، میچول ریلیشن شپ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے میچول ریلیشن شپ کا، کہ ہم میٹر کو انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. دیکھو یہ بات اپنے ساتھ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا جتنا بھی فرسٹ ایئر کا کورس ہے یہ کلاسیکل فزکس ہے، کیونکہ ہمارے پاس فزکس 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ ہے. ایک کو ہم بولتے ہیں ماڈرن کلاسیکل فزکس، اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں ماڈرن فزکس. تو کلاسیکل فزکس میں اپنی باتیں ہیں اور ماڈرن فزکس میں اپنی باتیں ہیں. یہ ہم ساتھ میں انشاءاللہ سیکنڈ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بات یہ صرف آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ آپ کا جو فزکس کا ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از دا برانچ آف سائنس یا فزیکل سائنس in which we study about matter, energy and their mutual relationship. تو یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے، البرٹ آئنسٹائن نے. اور ہمیں پتہ ہے کہ البرٹ آئنسٹائن از دا فادر آف ماڈرن فزکس. تو آپ کا جو ڈیفینیشن ہے یہ کیا ہے، یہ ماڈرن فزکس کا ہے. اور پھر جتنا بھی آپ کا جو فزکس ہے وہ کلاسیکل ہے. تو آپ جب میٹر کو انرجی میں اور انرجی کو میٹر میں کنورٹ کریں گے تو پھر آپ اگزامپل کس کے لیں گے، ماڈرن فزکس کے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمارے پاس کیا ہے، اسٹڈی آف نیچر، یہ فزکس کہلاتا ہے. اسٹڈی آف میٹر انرجی، یہ فزکس کہلاتا ہے. میٹر انرجی اور اس کا میچول انٹریکشن، اس کا ہم اگزامپل لیں گے پیئر پروڈکشن اینڈ پیئر انہیریشنس. ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کیا آتا ہے، پھر ہمارے پاس یہ آتا ہے جو میچول ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم انرجی ماس ایکویلنس کا جو ریلیشن ہے mc² AC ریلیٹ کرتے ہیں، اور اس پر بات کریں گے کہ ہمارے پاس یہ اصل میں کیا چیز ہے. تو ہمارے پاس تیسری بات یہ اپنے ساتھ یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس جو فزکس ہے یہ کیا ہے، فزیکل سائنس ہے. کیا ہے، یہ برانچ ہے. فزکس جو ہے ہمارے پاس، فزکس جو ہمارے پاس ہے یہ کس کا برانچ ہے، سائنس کا. لیکن سائنس میں کس کا برانچ ہے، یہ فزیکل سائنس کا برانچ ہے. فزیکل سائنس، فزیکل سائنس کا برانچ ہے. اور فزیکل سائنس کیا ہے، ایسا سائنس جس میں ہم نان لیونگ تھنگس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں.
a science in which we study about یہ بات اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. یہ فزیکل سائنس کیا ہے؟ یہ اسٹڈی ہے، یہ سائنس کا وہ برانچ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کن چیزوں کے بارے میں؟ نان لیونگ تھنگس کے بارے میں، نان لیونگ تھنگس کے بارے میں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ فزیکل سائنس سے آیا ہے. اصل میں بات یہ ہے، ادھر آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو نیچرل فلاسفی ہے، کیا ہے؟ نیچرل فلاسفی. یہ نیچرل فلاسفی جو ہمارے پاس ہے، نیچرل فلاسفی، ٹھیک ہے، فلاسفی، نیچرل فلاسفی جو ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پاس بات ہے کہ ہمارے پاس 19 سینچری سے پہلے، یعنی ٹائم آف ایرسٹاٹل کی بات ہم کریں تو ہمارے پاس یعنی بیفور، یہ بات کیا ہے؟ بیفور 19 سینچری کی بات ہے، بیفور 19 سینچری کی بات ہے، 19 سینچری. تو 19 سینچری سے پہلے ہمارے پاس جو فلاسفر تھے وہ جب ہمارے پاس نالج کو حاصل کرتے تھے تو یہ ہم ایک کیٹیگری میں ہم رکھتے تھے، نیچرل فلاسفی میں وہ نالج کو رکھتے تھے. تو نیچرل فلاسفی میں ہمارے پاس 2 قسم کے نالج آتے تھے. ایک آتا تھا لیونگ تھنگس کے بارے میں، لیونگ تھنگس، اور دوسرا جو ہمارے پاس کیا تھا؟ نالج تھا پلس ان نان لیونگ تھنگس کے بارے میں تھا. کس کے بارے میں تھا؟ نان لیونگ تھنگس کے بارے میں تھا. تو لیونگس اور نان لیونگ تھنگس کے بارے میں نالج کو انہوں نے کیا کہا؟ نیچرل فلاسفی. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس یہ برانچ جو ہے، یہ جو آپ کا ہے جو کیٹیگری ہے نیچرل فلاسفی، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس نالج زیادہ ہوتا گیا تو ہمارے پاس اس فلاسفر کو یہ خطرہ پیش ہوا کہ اگر ہم نے ابھی سے یہ لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس کو سیپریٹ نہیں کیے تو ہمارے پاس فیوچر میں بڑا مسئلہ کریٹ کرے گا. تو پھر نیچرل فلاسفی کو انہوں نے 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا. کس کو ڈیوائڈ کیا؟ نیچرل فلاسفی کو. ایک کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا، اس کو نام دیا بایولوجیکل سائنس. بایولوجیکل سائنس اس کو ہم نام دیتے ہیں. نام سے ہی ظاہر ہے ایسا سائنس جس میں ہم لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں. دوسرا جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ نان لیونگ سائنس، ٹھیک ہے، نان لیونگ سائنس کے بارے میں، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اچھا یہ بات اپنے ساتھ نوٹ لگے، اس کو ہم بولتے ہیں فزیکل سائنس. تو ایک ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ہے بایولوجیکل سائنس اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ فزیکل سائنس. یہ نیچرل فلاسفی کو پھر آفٹر 19 سینچری یہ 2 کیٹیگری میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا. اچھا بایولوجیکل سائنس میں ہم لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کو اس لیے ہم لائف سائنس بھی بول سکتے ہیں. کس کا؟ لائف سائنس، ٹھیک ہے. اور یہ فزیکل سائنس ان میں ہم کس کے بارے میں پڑھتے ہیں؟ نان لیونگ تھنگس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں نان لائف سائنس. کیا بولتے ہیں؟ نان لائف سائنس اس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہم لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں لیونگ سائنس. کیا بولتے ہیں؟ لیونگ، یعنی ایسا سائنس جو ہمارے پاس نالج ہے کس کے بارے میں؟ لیونگ سائنس، لیونگ تھنگس کے بارے میں. اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں نان لیونگ سائنس. ان میں ہم بے جان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، نان لیونگ سائنس. تو یہ ہمارے پاس 2 کیٹیگری آ گئے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کیٹیگری میں پھر ہمارے پاس اور کیٹیگری آ گئی. پھر بایولوجیکل سائنس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا کس میں؟ بایولوجی میں، ٹھیک ہے، بایولوجی، اسٹڈی آف لائف. پھر دوسری کیٹیگری آ گئی ہمارے پاس باٹنی کی اسٹڈی آف پلانٹس. پھر تیسری کیٹیگری ہمارے پاس آ گئی زوالوجی، اسٹڈی آف اینیملس، اسٹڈی آف اینیملس. اور اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ کیٹیگری بنا اس کو ہم نے نام دیا فزکس. کیا دیا؟ فزکس. تو آپ ادھر دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس جو فزکس ہے یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ فزیکل سائنس سے. اور فزیکل سائنس میں ہم کس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگس کے بارے میں.
تو یہ ہمارے پاس فزکس belong to physical science. So it is a branch of physical science in which we study about matter, energy and their mutual relationship. پھر اس میں اور کیٹاگری ہمارے پاس کیا آ گئے؟ کیمسٹری آ گیا، ٹھیک ہے، اسٹڈی آف یہ کیا ہے؟ میٹر انرجی، کیمسٹری اسٹڈی آف میٹر دیئر پرنسپل، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں. پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ جیالوجی ہے، اسٹڈی آف ہمارے پاس ارتھ ہے، جیالوجی. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسٹرانومی، ایسٹرانومی بولتے ہیں اسٹڈی آف ہیومن باڈی، جیسا ہمارے پاس گلیکسیز، یونیورس، پلینٹ، بلیک ہول وغیرہ. پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ انوائرمنٹل سائنس، انوائرمنٹل جس کو ہم بولتے ہیں ماحولیاتی سائنس، انوائرمنٹل سائنس. پھر ہمارے پاس اور ایگریکلچر، زراعت کے بارے میں. یہ ساری جو ہمارے پاس کیٹاگریز ہیں یہ ہمارے پاس ایٹسیٹرا یہ فزیکل سائنس سے بلانگ کرتا ہے. لیکن ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو فزکس ہے، فزکس اٹ بلانگ ٹو اے فزیکل. اگر آپ کو اس طرح MCQs دیا جائے کہ ہمارے پاس فزکس کس سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ پھر پروف کریں گے کیا ہمارے پاس کی فزیکل سائنس سے بلانگ کرتا ہے. تو پھر ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ تو اٹ از ہم اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فزکس از دی برانچ آف فزیکل سائنس ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ میٹر، انرجی اینڈ دیئر میوچول انٹریکشن. تو پھر انشاءاللہ اس کہانی کو ہم آگے اس طرح کنٹینیو کریں گے. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی، یہ فرسٹ ویڈیو ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے یوٹیوب چینل NH Metron کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. بائے بائے.